لطف جو غیر پردہ کھولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ آپ نے اس طرح کے الفاظ سنے ہوگے کہ ہمارا جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں کی بہو پر کسی نے جادو کیا ہے، تبھی تو اس کے اپنی بیٹے کے ساتھ نہیں لگتی، یا میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ روزی میں بندش ہے، کسی نے جادو کیا ہے، اور اس کی روزی میں برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ فلاں کی دوستی خراب ہو گئی، وہ اس لیے کیونکہ فلاں نے اس پر جادو کر دیا ہے، بندش کر دی گئی ہے۔ اس قسم کے جملے عام آئے روز سنتے ہیں۔ ذرا ایک تجربہ کریں، راستے پر آپ کا ایک مسلمان بھائی گزر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ نفع و نقصان کس کے اختیار میں ہے، تو وہ جلدی جواب دے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ کسی کے پاس اختیار تو نہیں ہے۔ کچھ لمحے بعد آپ اس کو کہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ پر کسی نے جادو، تو وہ جادو کا نام سن کر انتہائی پریشان ہو جائے گا، اور اس کے بدن پر پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ سے پوچھے گا کہ جادو کیا گیا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ پھر مشورے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کالا جادو ہوا ہے، کوئی کہتا ہے پیلا جادو ہوا ہے، اور اس طرح جہالت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور وہ علاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کس عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس عامل کے پاس جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، قرآن کریم جو ایک زندہ کلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلام کو ہم زندہ مانیں اور پھر وہ ہم سے گفتگو نہ کریں۔ قرآن پاک گفتگو بھی کرتا ہے، ہمارے سوالات کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم ایک خواہش لے کے بیٹھے ہیں کہ آج مجھے یہ جواب دے گا۔ اس قسم کی گفتگو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ جادو کے بارے میں قرآن نے بھی گفتگو کی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جادو پر بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ کوئی ہائی جیک کر لے گا، کوئی ہمارے دماغ کو یرغمال بنا لے گا، کوئی ہمیں نفع و نقصان دے دے گا۔ نفع تو نہیں بلکہ نقصان کا ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ جادوگر ہمارا دماغ خراب کر لے گا، اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ جادو کیا ہے؟ لغت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ علماء لغت نے لکھا ہے صرف شیئا عن حقیقتہ الی غیرہ، کسی چیز کو اپنی حقیقت سے پھیر دینا، یعنی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھا کچھ اور کیا جاتا ہے۔ اس طرح علماء لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خدع ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ یعنی یہ اپنے اندر یہ منافق ہیں، باہر مومنوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہ شو کراتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھا کچھ اور کیا جاتا ہے، یہ خدع ہے، یہی سحر ہے۔ اب ہمارے پروردگار نے جو عظیم الشان نسخہ بھیجا ہے، اس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ سحر کیا ہے، یہ جادو کیا ہے جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے قبر کے ساتھ جو چیزیں جو جڑی شرکیہ عقائد ہیں اس کو چھوڑا، تعویذ کے ساتھ چھوڑا، یہ جادو کیا ہے؟ اس کو ہم نے کھلی آزادی دے رکھی ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 18 میں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، معجزہ حق ثابت ہوا، اور وہ جو کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جادو کر رہے تھے، وہ باطل ثابت ہوا۔ تو معجزہ حق ہے اور جادو باطل ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 117 میں تلقف ما یافکون، عصائے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی افک کو، ان کی بناوٹی اور جھوٹی نمائش کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 69 میں انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، یہ جادوگروں کی صنعتکاری ہے۔ یہ جادو کیا ہے؟ یہ صنعتکاری ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں تلقف ما صنعوا، عصائے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی صنعتکاری کو، ان کو جو جادو کر لائے تھے صنعتکاری، ان کو نگل لیا۔ اس آیت سے ان آیات سے یہ اس بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو افک کہا، اللہ تعالیٰ نے جادو کو باطل کہا، اللہ تعالیٰ نے جادو کو صنعتکاری کہا، اور اسے افک جھوٹی نمائش کا، شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 81 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما جئتم بہ السحر، تم جو لائے ہو یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کر کے بھی دکھایا۔ تو یہ باطل چیز ہے، یہ افک ہے، یہ صنعتکاری ہے اور ہاتھ کی صفائی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح
سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا، تو جادو کی تشریح تو کریں، حقیقت سے پھیر دیا، دھوکہ دیا لوگوں کی آنکھوں کو، یہی اس کی حقیقت ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ باذن اللہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اس کی وضاحت میں یہ کہتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں ما کان لرسول وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کوئی معجزہ پیش کر سکے، کوئی آیت پیش کر سکے، مگر الا باذن اللہ، مگر اللہ ہمارے حکم سے۔ پورے قرآن کریم میں کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر یہ لکھا گیا ہو کہ ما کان لساحر وما کان لساحر ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی ساحر کے ساتھ بھی باذن اللہ کا لفظ ہم استعمال کریں، اس طرح کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ بلکہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ الا دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک ہے الا منقطع، ایک ہوتا ہے الا متصل۔ یہاں پر وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہاں پر منقطع ہے، یعنی آیت کے پہلے حصے میں جادو سے نفع و نقصان کی نفی کر دی گئی، یعنی یہ جادو سے کسی کو بھی نفع و نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ اور الا باذن اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استثناء ہے، یعنی جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ کہ جادو کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ کہ تعویذوں کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ کہ بابا نجومیوں اور دجالوں کے ہاں سے پہنچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اور اس الا منقطع کی مثالیں قرآن کریم میں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 80 میں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بہت خوبصورت بات کرتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر ہاں جو رب چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا شرک لیے، کیا یہ بت، یہ آستانے، یہ تعویذیں، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو ہمارے ہاں لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یار یہ تو شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ شرک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ جو اللہ چاہے، تو یہ بھی تعویذ بھی باذن اللہ کچھ کر سکتا ہے، یہ قبر والا بھی باذن اللہ کچھ کر سکتا ہے، یہ جو ہے پتھر بھی باذن اللہ کچھ کر سکتا ہے، ہم تو یہ بت، یہ آستانے، یہ جو اڈے بنے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اذن ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو جب یہاں اذن نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جب وہ شرک ہے، جب قبر سے مانگنا شرک ہے، جب پیر سے مانگنا شرک ہے، جب بابا زندہ ہو یا مردہ اس سے مانگنا شرک ہے، اور ہم باذن اللہ کا الفاظ اس سے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، تو جادو کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استثناء ہی نہیں، تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہنچتی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ مگر کیا الا اللہ، یہ بت، یہ آستانے، یہ مزار، یہ میلے، یہ مردہ بابا، یہ زندہ بابا، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے الا اللہ، مگر کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ جس طرح یہاں پر یہ اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں بھی استعمال ہوئے۔ اور جادوگر فرعون کے حکم سے آ رہے تھے، جس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 64 میں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، بس اپنی تدبیریں، رسیوں، لاٹیاں جمع کریں، ثم اعتوا صفا، پھر صف قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کس کے حکم سے؟ یہ حکم فرعون نے دیا، فرعون نے کہا کہ شہروں سے بڑے بڑے جادوگر آ جائیں، وہ آئے، کس کے حکم سے آئے؟ باذن فرعون۔ وہ رسیوں لاٹیاں لائیں، کس کے حکم سے لے آئے؟ باذن فرعون۔ وہ قطار میں کھڑے ہو گئے، کس کے حکم سے قطار میں کھڑے ہو گئے؟ باذن فرعون۔ وہ جادو کر رہے تھے، کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ باذن فرعون۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جادو جو ہے باذن فرعون، باذن شیطان ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں لاٹھی، کس کے حکم سے؟ باذن اللہ۔ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ایز اے ہیلپر جاتے ہیں، کس کے حکم سے؟ باذن اللہ۔ اژدہا بنتا ہے، کس کے حکم سے؟ باذن اللہ۔ یہی فرق ہے معجزے اور سحر میں، یہی فرق ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ باذن اللہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اذن شرط ہے، جس طرح سورہ رات کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ دونوں باذن اللہ، تو پھر جادوگر اور نبی میں کیا فرق رہا؟ پھر نبی کے معجزے میں اور جادوگر کی جادوگری میں کیا فرق رہا؟ تو یہی فرق ہے، اللہ باذن اللہ کے الفاظ ہم کے ساتھ نہیں نکال سکتے۔ اور لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں، رحمان اور شیطان کی دوستی ہے ہی نہیں کہ چل بیٹا تم کرتا جا، تم دم چف کرتا جا، لوگوں کے گھر اجاڑتا جا، میں ہو تو نہیں سکتا مگر میں اذن دیتا ہوں، کرتا جا۔ تو ما فوق الاسباب، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں پیار پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جادوگر ما فوق الاسباب میاں بیوی کے میں جدائی ڈال سکتا ہے،
تو یہ بالکل شرکیہ بات ہے. یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ کوالٹی تو اللہ تعالیٰ کی. مافوق الاسباب کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا, کسی کے دل میں نفرت پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. حتیٰ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے, تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 63 میں, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے صحابہ کے دلوں میں یہ محبت میں نے ڈالی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے تم اس کو خرچ کر دی, ما الفت بین قلوبہم, تم ان کے دلوں میں یہ محبت تم نہیں ڈال سکتے ہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں ڈال سکتے ہو. ہم نے جادوگر کو اختیار دے دیا کہ وہ کر سکتا ہے, جدائی ڈال سکتا ہے, جوڑ سکتا ہے, جدائی بھی ڈال سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کی بات کہی جا رہی ہے, لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ, لیکن اللہ نے الف بینہم, ان کے بیچ جو ہے محبت ڈال دی, ان کے دلوں کو جوڑ ڈالا. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ جادوگر بھی مافوق الاسباب میرے اور میری بیوی کے مابین جدائی ڈال سکتے ہیں, ان کے ہمارے بیچ محبت پیدا کر سکتا ہے, یہ تو بہت بڑی صفت میں نے ان کو دے دی. یہ کوالٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 64 میں, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ نے مافوق الاسباب ان کے دلوں میں بغض اور دشمنی قیامت تک رکھ. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی, نفرت پیدا کرنا, محبت پیدا کرنا, مافوق الاسباب, یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ کی. اس کوالٹی میں جادوگر شریک نہیں ہے. جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ تعویذ والا کچھ نہیں کر سکتا, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ اور مردہ بابا کچھ نہیں کر سکتا, اس طرح یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو توحید کو ہم نے سمجھنا ہوگا. اس طرح ہمارے ہاں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جادوگر نظر بندی کر دیتا ہے. اب یہ آنکھوں اور کانوں کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں, اَمَّن یملک السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اس آنکھوں اور کانوں کا اختیار رکھنے والا کون ہے, اس میں تصرف کرنے والا کون ہے. یعنی جادوگر, ہم سمجھتے ہیں کہ جادوگر اس آنکھوں میں تصرف کر دیتا ہے. گھوڑا کھڑا ہوتا ہے ہمیں گدھا نظر آتا ہے, اور گدھا کھڑا ہوتا ہے ہمیں گھوڑا نظر آتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط باتیں. ان چیزوں کا اختیار, ان آرگنز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 44 میں, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد جو ہے اس جنگ میں, جنگ بدر میں بہت کم تھی, اور کافروں کی زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہارے آنکھوں میں ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا, اور تمہاری تعداد کو ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا. یہ نظر بندی اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظر بندی کی. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نظر بندی نہیں کی. تو جادوگر اگر یہ کر سکے تو جادوگر اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے. اگر جادوگر بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بھی نظر بندی کر کے بینک میں جائے, نظر بندی کرے, بات ختم, بینک لوٹ لے. گھر میں کسی کے گھر میں بھی جائے, ہماری بہنیں ہماری مائیں کی عزتیں لوٹے, نظر بندی کرے, بات ختم ہو جائے گی. یا ان کے خیال میں آئے کہ ان کی عزتیں نہیں لوٹی ہیں, حالانکہ عزتیں لوٹ چکی ہوں گی. تو یہ بہت غلط بات نہیں, یہ گمراہ کن باتیں ہیں. اس قسم کی باتیں کون کرتے تھے؟ آئیے یہ سوال بھی قرآن سے کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں کون کرتے تھے؟ شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا ان کو؟ یعنی یہ شاعر ہے, مسحور ہے, نظر بندی ہے, اس قسم کی گفتگو مشرکین کرتے تھے. بدقسمتی سے ہم بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میں مثالیں دے رہا ہوں قرآن کریم سے. طرح فرماتے ہیں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 185 اور آیت نمبر 153 میں, قالوا انما انت من المسحرین, اے صالح علیہ السلام, اے شعیب علیہ السلام, تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, تم مسحور ہو. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ کفار اٹھ رہے ہیں اور انبیاء کو کہہ رہے ہیں, شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی طرح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 8 اور 9 میں, وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ظالموں کا کہنا ہے, اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ظالموں کا کہنا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر كيف ضربوا لك الامثال, یہ تمہارے بارے میں کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. فضلوا, پس یہ گمراہ ہو گئے, فلا يستطيعون سبيلا, اور یہ صحیح راستے کی استطاعت ان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نبی کو مسحور کہیں وہ صحیح راستہ نہیں پا سکیں گے, اور وہ ظالم ہے اور بے دین لوگ ہیں.
اس طرح فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 48 اور 47 میں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالموں کا کہنا ہے کہ نبی مسحور ہے۔ طرح فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، ولا یستطیعون سبیلا، اور صحیح راستے کی استطاعت ان میں نہیں ہے۔ بدقسمتی سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ مسحور ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بندہ شاعر ہے تو وہ مسحور کیسے ہو گیا، اگر وہ مسحور ہے تو وہ شاعر کیسے ہو گیا؟ یہ ان کی تضاد بیانی قرآن بیان کر رہے، اور ہم آج کا مسلمان قسم کھا کر کہتا ہے کہ نبی پر جادو ہوا۔ استغفر اللہ۔ تو اس قسم کی گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح نظر بندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقیدہ کن کا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 14 اور 15 میں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر ان کے عقائد کا وہ پیک پوائنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آسمان کا دروازہ ہم بھی کھولیں، آسمان کا دروازہ ہم کھولیں ان پر، تو یہ اس میں اوپر چڑھنے لگ جائیں، تب بھی کہیں گے کہ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ حقیقت نہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ ان مشرکین کا تھا، بلکہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا گیا، ہم ایسی قوم ہیں، ہم پر کسی نے جادو کر دیا گیا، ہم پر کسی نے جادو کیا گیا، ہماری نظر بندی کی گئی ہے۔ یہ عقائد ان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 101 میں فرعون کا عقیدہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ فرعون کا عقیدہ کیا تھا؟ فقال له فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ علیہ السلام میں گمان کرتا ہوں تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ فرعون کا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ مشرکین اور کافر لوگ اٹھتے ہیں اور پیغمبر کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کس قسم کے الفاظ، مجھ پر جادو ہوا ہے، فلاں مسحور ہے، فلاں شاعر ہے، مجھ پر نظر بندی کی کر دی گئی ہے، فلاں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، اس قسم کے الفاظ ان کے ملتے ہیں۔ اور میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح اور کس آیت سے سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر شعراء سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 42 میں، جب جادوگر اکٹھا ہو گئے دربار فرعون میں اور کہنے لگے فرعون سے، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبون، اگر ہم آج غالب رہے، اگر ہم ڈومینیشن ہماری رہی تو ہمیں گفٹ ملے گا، ہمیں انعام ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر جادو میں اس قسم کی پاور اور شکتیاں ہیں تو وہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے، بھکاری کیوں بن رہے تھے؟ ان پر جادو کرتے، فرعون پر جادو کرتے، ان کی سلطنت کو جو ہے قابو کرتے، اس کا دماغ خراب کرتے، اس کے خیال میں لے آتے کہ سلطنت میں نے نہیں دی ہے، حالانکہ سلطنت دی ہوئی ہے۔ اور آج کے جادوگر اکٹھا کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک شو روم پر، وہاں ایک شو روم میں جائیں، جو ہے 1 کروڑ کی گاڑی جو ہے 100 روپے میں خرید لے، اس کے دماغ میں، اس پر دماغ پر اثر کریں، اس کے دماغ پر نظر بندی کریں، جادو کریں، اور اس کے دماغ میں لے آئے کہ یہ گاڑی میں نے 1 کروڑ پر بیچ دی ہے، فروخت کر لی، حالانکہ اس شو روم کے مالک نے 100 روپے میں وہ گاڑی بیچی ہو۔ اس کے خیال میں لے آئیں، کیونکہ میرے نبی کے خیال میں آ سکتا ہے، میرے نبی کے خیال میں آ سکتا ہے، تو میں کس باغ کی مولی ہوں، میرے خیال میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لہٰذا انبیاء پر یہ چیز بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے عقائد کو اس شرک سے بچائیں۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کا مافوق الاسباب، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، میں آپ کا مافوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، ایک بار میں پھر واضح کر دوں، لا الہ الا اللہ، تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے، خبردار اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مافوق الاسباب کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ جادوگر کس باغ کی مولی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں 1400 سال پہلے دین کمپلیٹ ہوا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نہ میرے نبی پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، وہ اس پر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطانی قوتیں غالب آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 101 میں، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، شیطانوں کا، ان جنات کا کوئی زور نہیں چلتا، على الذين امنوا، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، وعلى ربهم يتوكلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کرنے والا، رب پر توکل کرنے والا، رب پر ایمان لانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان پر اجازت ہوگی تو مجھ پر کیوں نہیں ہو سکتی؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.